السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں نا، بہت ہی دلچسپ ہے اور قابل توجہ ہے۔ یہ شفقت اور رحمت کے بارے ہے اور یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے، اور دو فرشتوں کے درمیان بحث کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ان دو فرشتوں میں سے ایک کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ تو دونوں میں بحث ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام سے کہا، کیا اب بھی لوگوں میں شفقت اور رحم موجود ہے یا نہیں؟ تو میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے خیال میں تو لوگوں میں محبت اور شفقت ختم ہو گئی ہے اور اب یہ لوگوں میں ناپید ہے۔ تو اب انہوں نے بطور آزمائش کے یہ کیا کہ دونوں نے کہا کہ دنیا میں جا کر آزمائش کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا اب بھی دنیا میں شفقت ہے یا نہیں۔ تو اب دونوں نے اللہ کے حکم سے انسانی روپ بدلا اور اس زمانے کا شہر مدائن بہت مشہور ہے تو اس میں آئے، اور میکائیل علیہ السلام نے ایک طبیب کا روپ اختیار کیا اور جبرائیل علیہ السلام ایک بیمار اور بوڑھے شخص کے روپ میں آئے، اور وہ لوگوں کے پاس گئے، نیک لوگوں کے پاس جو نماز پڑھتے تھے اپنے مذہب کے مطابق۔ تو جب ان کے پاس گئے تو لوگوں سے کہنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیا لوگوں سنو، میں ایک غریب الوطن پردیسی مسافر ہوں، اگر تم میرا علاج کر دو تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا اور اللہ آپ پر نہ خوب رحمت فرمائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم مل کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور تیرا علاج کرا لیتے ہیں، لیکن کوئی اچھا طبیب نہیں ہے ہمارے شہر میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تجھے خبر نہیں کہ تمہارے شہر میں ایک نیا طبیب آیا ہے اور وہ بہت ہی قابل علاج ہے، یعنی علاج کرنے میں ماہر ہے، اور تمہیں علم نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ چلو اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو تمام لوگ مل کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طبیب کے پاس لے گئے، اور وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو جب میکائیل علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے تو کہنے لگے، اے طبیب، اس بیمار پردیسی مسافر کا علاج کر دے۔ تو میکائیل علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا، نبض چیک کی اور کہنے لگا، اے لوگو، اس بیمار کا علاج بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں، اگر تم کرا سکو تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ لوگ کہنے لگے، بتائیں۔ تو میکائیل نے کہا، اس کا علاج صرف اسی میں ہے کہ ایک ایسا بندہ اللہ کا ملے جس کے 7 بیٹے ہوں، اور ان 7 میں سے 6 بیٹے جو ہیں مر چکے ہوں، اور صرف ایک جو ہے وہ بچا ہو، اور اس کا باپ اپنے زندہ بیٹے کو ذبح کرے، اس کا خون اس پر چھڑکے تو یہ مریض تندرست ہو جائے گا۔ اب لوگ جو ہیں مطلوبہ شخص کی تلاش کرنے لگے۔ حسن اتفاق سے انہیں پتہ چلا کہ ایک سوداگر ہے جس کے 7 بیٹے تھے اور ان میں سے 6 مر چکے ہیں، صرف ایک زندہ بچا ہے۔ تو لوگ جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر اس سوداگر کے گھر گئے اور سوداگر سے سارا حال احوال بیان کیا۔ تو سوداگر نے کہا، لوگوں، میں روپے پیسے کے ذریعے تو اس کی مدد کر سکتا ہوں، اور میرے پاس بہت زیادہ اشرفیاں ہیں، اور ان میں سے 1000 اس کے علاج کے لیے دے سکتا ہوں، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا بیٹا جو ہے اس کا علاج ہے، تو سنو، میرے 7 بیٹے اللہ کے کرم سے ہوئے اور 6 بیٹے وفات پا گئے۔ یہ واحد بچا جو میری آنکھوں کا نور، جگر کا قرار ہے، میرے دل کا سکون، اور بعد میں میرا وارث بنے گا۔ تو لوگوں، میں اپنے اس واحد بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا، اللہ اس کا تجھے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا،
جب اللہ کی آزمائش آتی ہے نا تو انسان پورا کرے تو اس آزمائش کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے بھی بڑھ کر انعام اور اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو سوداگر کہنے لگا اگر اللہ کی یہی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، باپ اس کی ماں بھی ہے اور تمہیں اس سے بھی اجازت لینی چاہیے۔ اب وہ لوگ جو ہیں ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اس مریض کا علاج آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں۔ تو عورت نے جب یہ سارا واقعہ سنا کہ میرے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا خون اس پر چھڑکا جائے گا تو ماں تھی طرف اٹھی، کہنے لگی میں کیسے اجازت دے سکتی ہوں، میرا یہ واحد بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرا نور نظر ہے، یہ میرا لخت جگر ہے اور یہ واحد میرا بیٹا ہے جو اللہ نے بچایا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو اللہ کی آزمائش کے بارے بتایا کہ شاید یہ اللہ کی آزمائش ہے اور اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تمہارے بیٹے سے بھی بڑھ کر تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ ماں تھی، رحم دل تھی، اس کے دل میں نیکی کے جذبات وافر تھے، کہنے لگی اگر اللہ کی رضامندی یہی ہے تو ٹھیک ہے، پر میرے بیٹے سے بھی پوچھ لو۔ وہ لوگ جو ہیں اس لڑکے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں۔ تو وہ بچہ بہت ہی سمجھدار تھا اور بہت ہی ہونہار تھا، وہ خوشی سے بولا میں اس پردیسی مسافر پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی حاضر ہوں، اس لیے کہ سنو اے لوگو، وہ لڑکا کہنے لگا ہر ایک روپیہ شاہی خزانے کے قابل نہیں، مطلب یہ کہ ہر شخص جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے قابل نہیں۔ اور لڑکا کہنے لگا ہر ایک خون کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں، اور سنو اے لوگو، ہر شخص کو سلطانی خدمت کا شرف نہیں ملتا۔ میں اپنے جسم اور جان کو صدقہ کرتا ہوں، تم کو اختیار ہے، جو چاہو سو کرو۔ سب لوگ اس لڑکے کو لے کر میکائیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ میکائیل علیہ السلام نے دیکھا تو لوگوں نے پوچھا اس بیمار کی دعا کہاں ہے؟ افسوس کہ تم سے کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں اے طبیب، ہم نے دوا حاصل کر لی ہے اور دوا یہ لڑکا سامنے موجود ہے، تو جس طرح حکم ہو پورا کریں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا اس لڑکے کا باپ خود آ کر اپنے ہاتھ سے اس بیٹے کو یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرے، پھر اپنے بیٹے کا خون بیمار کے جسم سے ملے تو اللہ رب العزت کے حکم سے فوراً شفا مل جائے گی۔ اب لوگ اس کے باپ کے پاس گئے، بلایا، باپ آیا، محبت سے مجبور ہو کر بیٹے کو گلے لگایا، دونوں باپ اور بیٹا مل کر روئے، دونوں کے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ باپ نے کہا اے فرزند میرے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی راحت، میرے لخت جگر، یہ میرا آخری سلام اور کلام ہے۔ بیٹا بولا اے باپ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور دور نہیں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرمائے۔ اے باپ، بہتر ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر مجھے ذبح کریں اور میرے ذبح ہونے سے فارغ ہو کر میرا سلام میری ماں کو پہنچا دے، اور کہنا میری ماں سے کہ صبر اور شکر سے کام لے اور میرے حق میں مغفرت کی دعا کرے۔ باپ نے تیز چھری ہاتھ میں لی، بیٹے کے گلے پر رکھ کر اسے ذبح کر دیا۔ تو اب اس واقعہ کے بعد دونوں مقرب فرشتے آسمان کی طرف چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے انسانوں کی شفقت اور رحمت دیکھی تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے تسلیم کر لیا۔ اب بھی لوگوں کے دل میں شفقت اور رحمت ہے۔ پھر دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوئے، ایک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، دوسرے نے آمین کہی، دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں فرشتے
فقیروں کا بیس بنا کر پھر شہر مدائن میں اترے اور اسی سوداگر کے مکان پر پہنچ کر فقیرانہ صدا لگائی، اے گھر والو، کوئی ایسا سخی ہے جو ہم کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلائے؟ ہم 3 دن کے فاقہ سے ہیں۔ اس سوداگر نے فوراً اپنی بیوی سے کہا، ان دونوں فقیروں کو جلد کھانا دو، جب یہ کھانا کھا چکیں گے اس وقت لڑکے کا جنازہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ فرشتوں کے جانے کے بعد اور جب وہ دوبارہ فقیرانہ بیس میں آئے تو اس وقت تک ابھی لڑکے کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا تھا۔ اس نیک بیوی نے کہا، کھانا حاضر ہے، دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نے سوداگر سے کہا، تم بھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اس باپ نے جواب دیا، بھائیو، میرے گھر میں میرے اکلوتے بیٹے کی میت ہے، میں کیوں کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کوئی خوف نہ کر، یہ بتا تیرے لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اے بھائی، میرے لڑکے کا نام قاسم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا اور کہنے لگے، اے قاسم، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا۔ اسی وقت لڑکا زندہ ہو گیا اور دونوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا۔ بعض اہل علم کا اس واقعہ کے بارے بیان ہے کہ اس روز اللہ کے حکم اور کرم سے اس لڑکے کے باقی 6 بھائی بھی زندہ ہو گئے، اور یہ سب اسی کی برکت تھی کہ سوداگر نے اللہ کے بندے کے ساتھ ہمدردی، شفقت اور اثار سے کام لیا۔ تو معزز سامعین، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ شفقت کی جائے، کسی کے ساتھ ہمدردی کی جائے تو اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، جب کوئی ہمارا بھائی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی اللہ ہمیں خدمت کرنے کی اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔